ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے مجھے صدقہ فطر کے غلے کی رکھوالی کا ذمہ دار بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں صدقہ فطر غلہ میں دیا جاتا تھا، اس لیے پیسے میں، جو علماء کہتے ہیں پیسے میں دیا جائے، پیسے میں دیے جانے کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر افضل اور بہتر یہ کہ غلے میں دیا جائے۔ تو غلہ 2-3 دن پہلے ہی آ جاتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ اس غلے کی رکھوالی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات میں دیکھا کہ ایک چور آیا اور اناج کی بوری میں سے، غلے کی بوری میں سے اناج نکالنے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں مجبور آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں بڑی مجبوری میں یہ اناج نکال رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا اچھا چلا جا، آئندہ یہ کام مت کرنا۔ چلا گیا وہ۔ دوسرا دن پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے پھر وہی چور چوری کرنے کے لیے آیا اور غلے میں سے اناج نکالنے لگا بوری میں سے۔ میں نے پھر ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دیجئے، بہت مجبوری تھی، میں نے بہت مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں اس لیے میں آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ تیسرے دن پھر وہی چور آیا اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا آج تو تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں ضرور اللہ کے رسول کے پاس تجھ کو لے کے جاؤں گا۔ اس چور نے کہا ابو ہریرہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا ابو ہریرہ جب آپ رات میں بستر پہ سونے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے لا یقربک شیطان، تو کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ وَلَن یَزَالَ عَلَيْکَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ فرشتہ آ کر کے آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے اتنی پوائنٹ کی بات بتائی، چلو چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا اس کو۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے پوری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تمہیں پتا ہے وہ چور کون تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ پتا یہ بھی چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ اناج وغیرہ ممکن ہے شیطان کھاتا بھی ہو، اس لیے کہ اناج اگر شیطان چوری کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا؟ تو یہ بھی پتا چلا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے اور اناج وغیرہ بھی وہ چورا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ صدقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ وہ ہے تو شیطان، ہے بہت بڑا جھوٹا، مگر جو بات تم کو بتائی ہے بالکل صحیح بتائی ہے۔ آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو گے تو اے ابو ہریرہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز پڑھنے سے میرے وائرس کا اینٹی وائرس ہو جاتا ہے، شیطان کو خوب پتہ ہے۔ جیسے اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی اگر آپ رات میں بستر پہ سونے کے ٹائم اگر پڑھ لیں گے تو شیطان دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اترے گا، اور فرشتہ کیا کرے گا؟ وہ رات بھر آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اہم کام ہے میرے بھائیوں، اگر اس کام کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اترے گا۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 6، چھٹی چیز، اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور اپنے ایمان کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے، اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، چاہے اس کو دھمکی دی جائے، چاہے اس کو لالچ دیا جائے، وہ ایمان کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اسی کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اسی کے اوپر جم جاتے ہیں،
ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اللہ تخافو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت تم کو مل کر کے رہے گی۔ استقامت، ایمان کے اوپر قائم رہنا۔ آج تو کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، پیار اور محبت کا ڈورا کسی نے ڈالا، اسی کے ساتھ بھاگ گئیں، فرار ہو گئیں، اس سے کوئی مطلب نہیں وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے۔ عشق اور محبت کا چشمہ لگ گیا آنکھوں پہ، ماں باپ کی نہ عزت نظر آئی، نہ خاندان کی عزت نظر آئی، نہ اللہ کا دین نظر آیا، محبت کے نام پہ سب کچھ بیچ دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیمانچل کی اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عیدین کی نمازوں میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب شیرسا بادی جماعت، شیرسا بادی برادری 100% اہل حدیث برادری ہے۔ کس طریقے کے اہل حدیث ہیں ہم؟ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آپ نے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں آپ نے عورتوں کو لے جانے کا حکم دیا؟ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں، اپنی پڑوسی کی چادر لے لے، اپنی بہن کی چادر لے لے لیکن جائے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر عورت پیریڈ میں، عورت اگر حیض کی حالت میں تب بھی وہ عیدگاہ میں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز سے دور رہے گی، مگر جب امام صاحب دعا کریں گے تو دعا میں شامل رہے گی۔ اتنی تاکید ہے، آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز سے محروم کر دیا۔ میرے بھائی، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ 1 فلور مسجد بناتے کیا وہ 2 فلور نہیں بن سکتی؟ اگر آپ کی مسجد میں 500 لوگوں کا انتظام ہے کیا اس میں 1 روم عورتوں کے لیے نہیں بن سکتا؟ آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جس دن آپ نے مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کر دیا اور عورتیں پابندی سے جمعہ کی نماز میں آنے لگیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے علاقوں کی تصویر بدل جائے گی۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، ان جلسوں میں تقریر لوگ انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کے طور پہ سنتے ہیں، لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا، 40 منٹ کا، اس میں ساری پبلک سننے کے لیے آئی ہے۔ وہاں کوئی بیٹھ کر کے سرتی نہیں کھا رہا ہے، کوئی کھینی نہیں کھا رہا ہے، کوئی چائے نہیں پی رہا ہے، کوئی پان نہیں کھا رہا ہے، وہاں سارے لوگ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اگر آپ نے عورتوں کا انتظام رکھ دیا، سال میں 50 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی عورتیں 52 تقریر سنیں گی، 52 تقریر سنیں گی، ان کے دین میں اضافہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ عورتیں اگر کسی مدرسے میں پڑھی لکھی نہیں ہیں، عالمہ نہیں ہیں، فاضلہ نہیں ہیں، اسکول کی پڑھی ہیں، کالج کی پڑھی ہیں، لیکن صرف جمعہ کا خطبہ اگر آپ ان کے لیے انتظام کر دیں گے تو میرے بھائیوں، کل کوئی بہروپیہ عشق اور محبت کے نام پر ان کو لے جانے کی کوشش کرے گا، اس نے 52 جمعہ کے خطبے سنے ہوں گے، اس کے پاس دین کا علم ہوگا، وہ محبت اور پیار کے اس دھوکے میں نہیں آئے گی، وہ کہہ دے گی نہیں میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، تیری محبت کے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ آج اگر ہماری قوم کی بیٹیاں یہ قدم اٹھا رہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے میرے بھائی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، ان کو بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان پر ڈٹنے والی بنے گی۔ ہم نے تاریخ میں سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھا ہے۔ سمیہ کون ہے؟ عمار کی ماں ہے، یاسر کی بیوی ہیں۔ ان کو ابو جہل نے باندھا ہوا ہے، تپتی ریت پر اور کھلے آسمان کے نیچے سورج دہک رہا ہے، اور حضرت سمیہ کو باندھا ہوا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو اے سمیہ تیرے شوہر کے سامنے، تیرے جوان بیٹے کے سامنے میں تجھے ننگا کر دوں گا۔ اللہ اکبر! ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی میرے بھائی؟
ایک ماں کو اگر اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے، بے لباس کر دیا جائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہو؟ اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے سمیہ تیرے استقامت کا کیا کہنا، تو نے ابو جہل کی بات نہیں مانی، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے سمیہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا، سمیہ نے جان دے دی مگر توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ایمان کے اوپر جو لوگ جم جاتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے۔